میرا نام فلک شیر ہے اور ماں باپ لاڈ سے مجھے فلکی کہتے تھے۔ یہ 1960 کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 26-27 سال تھی۔ ہماری 25 ایکڑ زرعی زمین تھی اور کھیتی باڑی کی ذمہ داری میرے اوپر تھی۔ میں فجر کے بعد ہی کھیتوں میں ہل چلایا کرتا تھا اور مجھے پہلوانی کا بھی بہت شوق تھا۔ میں کبھی کبھی کھیتوں میں جا کر بیل درختوں سے باندھ کر ایک جگہ بنائی ہوئی تھی وہاں پر بیٹھ کے مارتا تھا۔ جسمانی طور پر میں بہت ہی مضبوط تھا۔ کھیتوں میں اکیلا ہی زور آزمائی کرتا تھا۔ اس وقت گھڑیاں نہیں تھی، ستاروں کی چال یا چاند کے حساب سے وقت کا تعین کیا جاتا تھا۔ ایک رات مجھے نہ جانے کیا سوچی کہ میں رات 2:30 بجے کے قریب بیل نکال کر کھیتوں میں چلا گیا اور سوچا کہ ابھی تو بہت وقت ہے دن ہونے میں اور میں تھوڑی زور آزمائی کر لوں، پھر ہل چلا لوں گا۔ ایک جگہ سے زمین کھدائی کی ہوئی تھی، وہاں میں بیٹھ کے مارنے لگا۔ میں اپنی موج میں زور آزمائی کر رہا تھا کہ مجھے اچانک ایسا لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ چاند کی آخری تاریخیں تھیں اور چاند کی مدھم سی چاندنی تھی۔ میں اچانک رک گیا کہ شاید گاؤں سے میرے پیچھے کوئی آیا ہے۔ میں نے آواز دی کہ کون ہے؟ آگے سے ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی۔ وہ مجھ سے 5-7 قدم پہ کوئی کھڑا تھا۔ میں نے دوبارہ پھر سے پوچھا کہ کون ہے؟ اس بار میرے بلانے پہ وہ تھوڑا میرے قریب آیا اور کہنے لگا میرا نام سالم ہے اور میں یہیں قریب ہی رہتا ہوں۔ آپ کو روز دیکھتا ہوں، اکیلے ہی زور لگا رہے ہوتے ہو۔ کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر زور آزمائی کرو تو پتہ چلے۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس نے کہا کہ پہچان کر کرو گے بھی کیا؟ میں نے کہا پھر بھی اپنے بارے میں صاف صاف بتاؤ۔ وہ کہنے لگا کہ صاف صاف بتا دیا تو آپ ڈر جاؤ گے۔ میں نے کہا کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں، آپ کھل کر بتائیں۔ تب اس نے بتایا کہ میں جنات سے ہوں اور تھوڑی دور جو گھنی بیریاں ہیں وہاں ہمارا گھر ہے۔ میں نے کئی بار آتے جاتے آپ کو یہاں دیکھا ہے، تو آج میرا دل کیا کہ آپ سے ملوں۔ مجھے جنات کا سن کر ڈر تو نہ لگا، لیکن ایک شرارت سوچی کہ اسے کہتا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ کشتی کرو۔ شاید وہ میرے دل کی بات جان گیا تھا، کہنے لگا کہ میرے ساتھ کشتی کرو گے۔ میں نے کہا آپ جنات ہو اور میں انسان ہوں، ہماری طاقت آپ کے برابر کہاں ہوگی؟ جن جس نے اپنا نام سالم بتایا تھا کہنے لگا کہ ہم انسان سے طاقت میں کم ہوتے ہیں، بس جادو کا استعمال کر کے طاقت دگنی کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تو آپ مجھے اٹھا کر پھینکیں گے اور میری ہڈی پسلی توڑ دیں گے۔ سالم کہنے لگا کہ نہیں، میں جادو کا استعمال نہیں کروں گا، بس جسمانی طاقت سے ہی کشتی لڑوں گا۔ میں نے کہا آ جاؤ پھر۔ سالم ایک اونچا لمبا جوان تھا۔ جب ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تو مجھے اس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن میں بھی دودھ مکھن کا پلا ہوا تھا، مجھے بھی اپنی طاقت پر بڑا مان تھا۔ 5-7 منٹ تک ہم کشتی لڑتے رہے اور آخر میں سالم کو میں نے نیچے گرا لیا۔ جب سالم کا نیچے سے سانس بند ہونے لگا تو سالم ایک دم نیچے سے اٹھ گیا اور مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں نے کشتی چھوڑ دی، ایک طرف بیٹھ گیا، جبکہ سالم کھڑا رہا۔ سالم نے جو مجھے تھپڑ مارا وہ بہت دیر تک درد کرتا رہا۔ سالم پھر کہنے لگا آؤ کشتی کرو۔ میں نے کہا میں نہیں کرتا، آپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ ایک تو آپ نے نیچے پڑے ہوئے جادو کا استعمال کر کے نکلے ہو، اپنی اصلی طاقت سے نہیں نکلے، اور دوسرا تھپڑ کیوں مارا مجھے؟ سالم کہنے لگا میرا سانس بند ہونے لگا تھا، آپ تو میری گردن پہ بیٹھ گئے تھے، مجھے مجبوراً جادو کا استعمال کرنا پڑا۔ دوسرا میں نے ایک جگہ پر دیکھا تھا لوگ تھپڑوں سے کشتی لڑتے تھے۔ میں نے کہا کہ وہ تھپڑوں والی کشتی نہیں، کبڈی ہوتی ہے۔ سالم میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کشتی کے قاعدے قانون معلوم نہیں تھے، اس لیے معذرت اگر کچھ غلط ہو گیا تو۔ میں نے بھی بات ختم کر دی۔ پھر سالم روز میرے پاس آنے لگا کھیتوں میں۔ پھر جب صبح ہوتی تو پھر وہ چلا جاتا۔ سالم کی اور میری کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ ایک بار میرا ایک بیل بیمار ہو گیا اور میں کھیتوں میں ہل چلانے نہ گیا تو سالم میرے گھر آ گیا۔ میں سویا ہوا تھا۔
سالم میرے پاؤں والے انگوٹھے کو پکڑ کر کھینچتا ہے تو پھر میں جاگ گیا۔ سالم کہنے لگا کہ کھیتوں میں کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا میرا بیل بیمار ہے اس لیے نہیں آیا۔ سالم کہنے لگا کہ ایک کچا پیاز کوٹ کر بیل کے منہ میں ڈالو، بیل بالکل تندرست ہو جائے گا اور ہل چلا سکتے ہو۔ پھر میں نے ایسا ہی کیا، پیاز کوٹ کر بیل کو دیا تو بیل اٹھ بیٹھا اور اٹھ کر دوسرے بیلوں سے لڑائی کرنے لگا۔ یوں میں دونوں بیل لے کر کھیتوں میں چلا گیا۔ سالم بھی آ گیا، پھر ہم باتیں کرنے لگے۔ میں نے سالم سے کہا کہ آپ انسانی روپ کے علاوہ کون سے روپ اختیار کرتے ہو؟ سالم کہنے لگا کہ ہمارے بزرگ جنات کالے سانپ کا روپ اختیار کرتے ہیں، جوان جنات کالے کتے کا روپ اختیار کرتے ہیں، جبکہ ہمارے بچے اور عورتیں کالی بلی کا روپ اختیار کرتے ہیں۔ خاص کر رات کے وقت کالے سانپ، کالے کتے اور کالی بلی کو بالکل بھی نہیں چھیڑنا چاہیے، کیونکہ اکثریت جنات کی رات کے وقت کالے سانپ یا کالے کتے یا کالی بلی کے روپ میں گھومتے ہیں۔ میں نے سالم سے پوچھا کہ آپ کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ بڑا گوشت، کچا اور مٹھائی اور چاول۔ باقی جیسے انسانوں کے قبیلے مختلف طریقے کے کھانے کھاتے ہیں، ایسے ہی جنات کے بھی مختلف کھانے ہوتے ہیں۔ میں نے سالم سے جنات کے بارے میں بہت سی معلومات لی۔ سالم کہتا کہ جنات کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، 3000 سال یا 4000 سال۔ کچھ بزرگ جنات تو 5000 سال کے بھی ہیں اور ابھی بھی حیات ہیں۔ ایک بات جو میں نے پوچھی سالم سے کہ جنات کا قبرستان کہاں ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہمارے جنات کے 2 جگہ پہ قبرستان ہوتے ہیں، ایک تو پہاڑوں کی چوٹیوں پر جہاں پہ انسانوں کا پہنچنا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان بھولے بھٹکے یا ضدی پن سے ہمارے قبرستان تک پہنچ جائے تو کسی نہ کسی طریقے سے حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہمارا قبرستان ریت کے اونچے ٹیلوں پر بھی ہوتا ہے، جہاں پر کوئی جھاڑی نہیں ہوتی بلکہ صاف و شفاف ریت ہوتی ہے اور ریت زرد رنگ کی ہوتی ہے۔ ایک دن میں نے سالم کو کہا کہ مجھے جادو سکھاؤ۔ سالم کہنے لگا کہ چھوڑو، کیا کرو گے جادو سیکھ کر؟ کھیتوں میں ہل چلاتے ہو ٹھیک ہے، آپ نے کون سا جادوگریاں کرنی ہے، لیکن مجھے جادو سیکھنے کا شوق لگ گیا۔ ایک دن سالم کو میں نے بہت زور دیا کہ مجھے کچھ نہ کچھ سکھا دو، تبھی ہماری دوستی رہ سکتی ہے ورنہ نہیں۔ سالم کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا کہ اچھا، کل رات 12 بجے گھنی بیریوں کے پاس آ کر 3 بار سالم سالم کہہ کر پکارنا، میں آ جاؤں گا، پھر میں تجھے اپنے بزرگ سے ملواؤں گا۔ دوسری رات میں رات 12 بجے گھنی بیریوں کے پاس چلا گیا اور 3 بار سالم سالم کہہ کر آواز دی تو وہ تھوڑی سی دیر میں ایک طرف سے سالم نکل آیا اور میرے پاس آ گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ فل کی بات سنو، میں آپ کو اپنے قبیلے میں لے کر جا رہا ہوں، لیکن آپ نے ہمارے قبیلے کی کوئی بات، حتیٰ کہ اس جگہ کے بارے میں بھی کسی کو نہیں بتانا۔ اگر آپ نے کسی کو ہمارے بارے میں بتا دیا تو پھر میں آپ کا دشمن بن جاؤں گا۔ میں نے وعدہ کیا کہ نہیں بتاؤں گا کسی کو۔ سالم مجھے لے کر جیسے ہی گھنی بیریوں سے تھوڑا آگے ہوا تو منظر ایک دم بدل گیا۔ میرے سامنے اب بیریاں نہیں بلکہ پورا ایک گاؤں تھا۔ میں حیران و پریشان کہ یہاں تو کوئی ایک گھر بھی نہیں تھا بیریوں کے پاس، پھر یہ سب کہاں سے آ گئے؟ سالم مجھے لے کر ایک مکان کے سامنے رکا، دستک دی اور اندر سے اجازت ملنے پر ہم دونوں اندر چلے گئے۔ اندر ایک مجلس ہو رہی تھی، 10-12 لوگ تھے۔ سب نے ایسے حیرت سے مجھے دیکھا اور ان کی حیرت بنتی بھی تھی کہ جنات کی مجلس میں ایک آدم زاد گھس آیا تھا۔ سالم نے سب کو میرا تعارف کروایا کہ یہ میرا دوست ہے اور تھوڑی دور اس کے کھیت ہیں۔ پچھلی رات کو یہ اپنے کھیتوں میں ہل چلاتا ہے تو وہاں میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی ہے اور پھر یہ مجھ سے ایک ضد کرنے لگا ہے، تبھی آپ کی مجلس میں لے کر آیا۔ سب جنات مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک بزرگ تھا جو کہ ایک تکیہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ بزرگ نے سالم کو کہا کہ اسے پکا تو کیا ہے نا کہ ہمارے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے، یہ نہ ہو کہ گاؤں جا کر سب کو بتا دے، پھر گاؤں والے ہمیں تنگ کریں یا کسی عامل و پیروں کو لے کر آ جائیں۔ سالم کہنے لگا بابا جی، یہ میرا دوست ہے اور میں اسے کافی عرصے سے جانتا ہوں، یہ کسی کو نہیں بتائے گا۔ بزرگ بولے پھر ٹھیک ہے،
چلو پہلے مہمان کی خاطرداری کر لیں، پھر گپ شپ کرتے ہیں۔ پھر سالم مجھے مجلس سے ایک سائڈ پر لے گیا اور 7 قسم کے کھانے میرے آگے رکھ دیے۔ کھانوں سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ پہلے زندگی میں ایسی خوشبو نہیں سونگھی۔ میں نے تھوڑا تھوڑا سب سے کھایا اور پھر سالم مجھے لے کر مجلس میں آ گیا۔ سالم بزرگ سے کہنے لگا کہ بابا جی میرا دوست جادو سیکھنا چاہتا ہے۔ بابا جی ہنس پڑے۔ جادو سیکھ کر یہ تو ہمیں ہی قابو کرے گا پھر۔ یہ سن کر میری بھی ہنسی نکل گئی۔ میں نے کہا نہیں بابا جی، ایسی بات نہیں ہے، میں تو صرف شوق سے تھوڑا بہت سیکھنا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز گم ہو جائے یا کسی کی چوری ہو جائے تو بندہ معلوم کر سکے۔ بابا جی کہنے لگے کہ آپ ایسا کرو کہ کالے جادو کا درجہ اول ہے وہ سیکھ لو، بس آگے اصرار مت کرنا کیونکہ آگے بہت خطرناک کھیل ہے۔ بابا جی نے مجھے بتایا کہ کالے جادو کے 7 درجے ہوتے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے کالے جادو کے 7ویں درجے پر کوئی بھی نہیں پہنچ سکا۔ مجھے پہلی بار کالے جادو کی مکمل معلومات مل رہی تھی کہ کالا جادو بھی 7 قسم کا ہوتا ہے۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ آپ مجھے کالے جادو کا بس پہلا ہی درجہ سکھا دیں، آگے میں نہیں سیکھوں گا۔ پھر بابا جی کہنے لگے کہ 41 راتیں بہتے پانی میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کر یہ منتر پڑھنا ہے۔ 41 دن پورے ہونے کے بعد ایک موکل آپ کا پابند ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی گمشدہ چیز یا چوری چکاری یا کچھ بھی معلوم کرنا ہو تو وہ آپ کو درست معلومات بذریعہ موکل مل جائے گی، لیکن آپ اس موکل سے کچھ غلط کام نہیں کروا سکیں گے۔ میں نے سب کچھ سمجھا اور سالم کے ساتھ باہر نکل آیا۔ سالم مجھے باہر تک چھوڑنے آیا۔ میں جب گھنی بیریوں سے باہر نکلا اور تھوڑی دور آگے جا کر پیچھے دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، سارا گاؤں ہی نظروں سے اوجھل تھا، بس گھنی بیریاں شاخیں ملائے نظر آ رہی تھی۔ میں نے دوسرے دن عمل کرنے کا پروگرام بنایا اور رات 12 بجے پھر انہی بیریوں کے پاس جا کر سالم سالم کہہ کر پکارا تو سالم آ کر مجھے لے گیا۔ بابا جی سے اجازت لے کر میں باہر آ گیا اور پھر اسی علاقے میں بہتے پانی میں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو گیا اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ بابا جی نے بتایا تھا کہ منتر کے دوران چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ نے پانی سے باہر نہیں آنا ورنہ موکلات آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ میں عمل کرتا رہا، مجھے بہت ڈرایا گیا ہر طریقے سے، لیکن میں نہ ڈرا اور آخر میں نے 41 راتیں عمل پورا کیا۔ بابا جی نے مجھے مبارکباد دی اور مجھے ہدایت کی کہ موکل سے آپ کی کچھ شرائط ہیں۔ موکل جمعرات جمعہ آپ کا کوئی کام نہیں کرے گا اور جب بھی کوئی کام کرے گا 1.25 کلو بکرے کا کچا گوشت لے کر پھر کرے گا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی موکل کو حاضر کرو گے ایک نابالغ لڑکے میں حاضر کرو گے اور وہ لڑکے سے آپ جو پوچھو گے وہ بتائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ موکل 40 برس تک آپ کا پابند ہوگا، اس کے بعد یہ آپ کے بلانے پر نہیں آئے گا۔ آپ جب بھی موکل کو بلانا چاہو تو یہی عمل، یہی منتر 3 بار پڑھنا اور سامنے ایک لڑکے کو بٹھا لینا اور اس کی آنکھیں بند کروا لینا۔ شرائط طے ہو گئیں۔ میں تو پھولا نہ سماتا تھا۔ پھر میں نے لوگوں کی بہت سی گمشدہ چیز ڈھونڈ کر دی، کئی چوریوں میں چور بھی پکڑے۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکی بھاگ گئی تھی، اس کا کوئی سراغ نہ ملتا تھا۔ میں نے ایک لڑکے میں موکل حاضر کروایا اور لڑکے نے بتانا شروع کیا کہ ادھر سے لڑکی اکیلی نکلی ہے، اڈے تک گئی ہے، آگے سے ایک لڑکا آیا ہے، وہاں حاصل پور سے چشتیاں، اور پھر وہ لڑکی بہاول لنگر کے نواحی گاؤں ٹاہلی والا میں پہنچ گئی ہے اور ابھی تک وہاں ہے۔ اور پھر میں نے بہت سے کام لیے ان موکلات سے اور پھر میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے اور میں پھر کبھی کبھار موکل سے کام لیتا تھا۔ میری دلچسپی ختم ہوتی گئی۔ ایک رات سالم میرے گھر آیا اور اداس تھا، مجھ سے شکوے کرنے لگا کہ آپ کو اچھا جادو سکھایا ہے کہ آپ کشتی بھی چھوڑ گئے ہو، کھیتوں میں پچھلی رات آنا بھی چھوڑ گئے ہو۔ میں نے کہا اب شادی ہو گئی ہے، بچے ہو گئے ہیں اور وقت بھی نہیں ملتا۔ پھر سالم کہنے لگا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، ہمارا قبیلہ یہ جگہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ سالم کہنے لگا کہ جس طرح آپ کے بادشاہ ہوتے ہیں اسی طرح ہمارے بھی ہوتے ہیں،
ہمیں شاہ جنات کا حکم ملا ہے کہ اس علاقے میں انسانوں کی آبادی زیادہ ہو گئی ہے، آپ یہ جگہ بدل لو۔ مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ میں نے سالم کے ساتھ بہت وقت گزارا تھا۔ میں نے سالم سے پوچھا کہ آپ یہاں سے کوچ کر کے کہاں جاؤ گے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہم پہاڑیوں میں جا رہے ہیں اور ہمارے قبیلے کا اصول ہے کہ اپنی جگہ سے 5 میل دور تک جا سکتے ہیں، زیادہ نہیں۔ کبھی وقت ملا تو دوبارہ ملاقات ہوگی۔ سالم جاتے جاتے مجھے گلے مل کر گیا۔ وقت گزرتا رہا اور موکل کے 40 برس بھی پورے ہو گئے۔ موکل بھی چلا گیا۔ اب مجھے منتر تو آتا ہے، لیکن 41 رات ایک ٹانگ پہ بہتے پانی کے اندر کھڑا نہیں ہو سکتا میں، ورنہ دوبارہ عمل کرتا اور 40 برس پھر موکل سے کام لیتا۔